السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے درس میں شب قدر کے حوالے سے کچھ باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب قدر عطا کیے جانے کے بارے میں کئی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کونین صاحب قاب قوسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شمعون نامی عابد تھے جنہوں نے 1000 ماہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور عبادت کی۔ اس پر صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور کہا، پھر ہمارے اعمال کی کیا حیثیت؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بنی اسرائیل کے ایک عابد جنہوں نے اللہ کی راہ میں 80 سال تک جہاد کیا، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر، اور رات میں عبادت کرتے تھے۔ جب یہ واقعہ صحابہ کرام نے سنا تو ان کو تعجب ہوا کہ آج ہماری عمریں بہت کم ہے، لیکن بنی اسرائیل کی عمریں زیادہ تھی، وہ زیادہ عبادت کرتے تھے، وہ نیکیوں میں زیادہ تھے، تو آج ہماری عمریں کم ہے، اس لیے ہم نیکی میں پیچھے رہ جائیں گے۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا، ایک غم لاحق ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک رات عطا فرمائی جو اس غازی کی مدت عبادت سے بہتر ہے۔ اسی سلسلے میں ایک روایت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے موطا امام مالک کے حوالے سے تحریر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پچھلی امتوں کے عمریں دکھائی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے مقابل میں آپ کی امت کی عمریں کم ہے۔ اس سے آپ کو خوف ہوا کہ میری امت کے اعمال ان امتوں کے اعمال تک نہ پہنچ سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی جو ان امتوں کے 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت علی بن عروہ سے ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 اشخاص کا ذکر فرمایا جنہوں نے اللہ کی 80 برس عبادت کی اور ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرا۔ آپ نے ان 4 لوگوں میں حضرت ایوب، حضرت حزقیل، حضرت یوشع، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ صحابہ کو یہ سن کر تعجب ہوا تو جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت کو ان لوگوں کی 80 سال کی عبادت سے تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس سے بہتر چیز نازل کر دی اور سورہ قدر پڑھی اور کہا یہ اس چیز سے افضل ہے جس پر آپ کو اور آپ کی امت کو تعجب ہوا تھا۔ یہ سن کر صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین اس بشارت پر اس قدر خوش ہوئے کہ کبھی اتنا زیادہ خوش نہیں ہوئے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب قدر کی فضیلت قرآن و احادیث سے صراحتاً ثابت ہے کہ شب قدر عظمت و تقدیس و فضائل و کمالات کا مخزن ہے۔ شب قدر کو تمام راتوں پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ اس رات میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اور شب قدر کی اہمیت کا اندازہ اس سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس کی تعریف و توصیف میں مکمل صورت نازل فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب قدر احادیث کے آئینے میں کچھ باتیں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شب قدر میں ایمان و یقین کے ساتھ قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صرف ثواب کی نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے قیام کرے، یعنی نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار وغیرہ میں مصروف رہے، تو خدائے غفار ایسے شخص کے پچھلے گناہ صغائر کو معاف فرما دیتا ہے، اور رہے گناہ کبائر تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ رات ایسی رات ہے کہ بندہ اگر گناہ کبیرہ میں مبتلا بھی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، پھر آئندہ گناہ سے بچنے کی نیت کرے تو اللہ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خیال پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر کو چھپا رکھا ہے، 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیوں چھپا رکھا ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک دن اس غرض سے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین میرے ذہن سے اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مذکورہ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ آپس کا جھگڑا اس قدر برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے اللہ عز و جل نے لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی، یعنی کون سی رات لیلۃ القدر ہے اس کی تخصیص تو ہو گئی تھی لیکن اس کو عام نہیں کیا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر بعض وجوہ سے اس میں بھی امت کے چند فائدے ہیں۔ لیلۃ القدر کی تعین باقی رہتی تو بعض آرام پسند اور کوتا طبیعتوں کے لوگ دوسری راتوں میں عبادت و ریاضت نہ کرتے۔ اب عدم تعین پر طاق راتوں کو بندے عبادت و ریاضت میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تعین کی صورت میں ایک رات عبادت کر کے بندہ باقی راتوں کو سو سکتا تھا، مگر عدم تعین کی صورت میں 5 راتیں بندہ عبادت میں گزارے گا، جس کی وجہ سے اسے شب قدر کی فضیلت تو حاصل ہوگی ہی، ساتھ ہی ساتھ دیگر راتوں میں عبادت کرنے کا بھی اجر ملے گا اور شب قدر کو تلاش کرنے کا بھی اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ لیلۃ القدر سال میں ایک ہی رات ہے، اگر اس کی تعین ہو جاتی تو اس میں عبادت کر لینے کے بعد دیگر راتوں کی عبادت میں اتنا لطف نہیں ملتا جتنا عدم تعین کی صورت میں ملتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لہٰذا اللہ عز و جل نے اس کی تعین کو اٹھا لیا تاکہ اس کے بندے ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں خوب سے خوب عبادت کر کے اپنے مولا کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ خاص بات تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل فرشتوں میں اظہار فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں میرے بندے کس طرح میری عبادت و ریاضت کر رہے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی وجہ ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حق میں بہتر ہی کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شب قدر کی تلاش میں ماہ رمضان المبارک کے آخری طاق میں عبادت و ریاضت کے ذریعے زندہ اپنی عبادت کریں، انشاءاللہ ہمیں بے شمار نیکیاں اور فائدے میسر آئیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب قدر کون سی رات ہے یہ متعین نہیں، البتہ احادیث میں یہ وارد ہوا کہ ماہ رمضان المبارک کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لہٰذا ماہ رمضان المبارک کی 21، 23، 25، 27، 29 راتوں کو شب بیداری کریں اور ان راتوں کو قیام و تلاوت و ذکر درود میں گزاریں۔ اگر دن میں قضا نمازیں باقی ہوں تو قضا نمازوں کو ادا کریں، کیونکہ ان راتوں کے شب قدر ہونے کی زیادہ امید ہے، جیسا کہ مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تحروا لیلۃ القدر فی العشر
अवाखिर मिन रमज़ान, रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दूसरी हदीस पाक में है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। अक्सर उलमाए किराम की राय ये है कि रमज़ान मुबारक की 27वीं रात शब क़द्र है। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मौक़िफ़ यही है, और अल्फाज कुरान से भी इस तरफ इशारा मिलता है कि मसलन सूरतुल क़द्र में लैलतुल क़द्र 3 जगह इरशाद हुआ, और लैलतुल क़द्र में 9 हरूफ हैं। 9 को 3 से ज़रब देने में हासिल ज़रब 27 होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही रात शब क़द्र है तो कैसे मालूम करें? उसकी कुछ अलामतें बताई गई हैं। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये रात अक्काई की है, यानी 21वीं या 23वीं या 25वीं या 27वीं या आखिरी रात। ये रात बिल्कुल साफ़ और ऐसी रोशन होती है गोया चाँद चढ़ा हुआ है। उसमें सुकून और दिल जमाई होती है, ना सर्दी ज़्यादा होती है न गर्मी। सुबह तक सितारे नहीं छुपते। उसकी एक निशानी ये भी है कि उसकी सुबह को सूरज तेज़ शुआओं से नहीं निकलता, बल्कि 14वीं रात की तरह साफ़ निकलता है। ये अलामतें बयान की गई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मज़कूरा हदीस शरीफ में शब क़द्र की जो अलामतें बयान की गई हैं, उनके ज़रिए शब क़द्र तलाश करना बिल्कुल आसान हो गया है। अब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि मज़कूरा अलामतों को जहन में रखते हुए शब क़द्र को तलाश करें और उसमें खूब दिल जमई के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शब क़द्र में फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। आखिर फ़रिश्ते क्यों नाजिल होते हैं? जबकि फ़रिश्ते अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। क़यामत तक फ़रिश्ते की एक जमात रुकू में क़याम में खड़ी रहती है। जब तक क़यामत नहीं आती उनका रुकू ख़त्म नहीं होता। एक फ़रिश्तों की जमात सजदे में होती है, एक फ़रिश्तों की जमात क़ायदे में होती है। इस तरह फ़रिश्तों की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन वो कौन सी इबादत है जो ज़रूर है ज़मीन पर इंसानों की, जो फ़रिश्ते देखने के लिए ज़मीन पर उतरते हैं, उसकी हिकमतें बयान की गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप सोचते होंगे आखिर शब क़द्र में फ़रिश्ते क्यों नाजिल होते हैं, जबकि फ़रिश्ते ख़ुद तस्बीह व तक़दीस व तहलील के तवंगर हैं। क़याम, रुकू और सुजूद सारी इबादत से सरशार हैं। फिर इंसानों की वो कौन सी इबादत है जिसे देखने के शौक़ में वो इंसानों से मुलाकात की तमन्ना करते हैं, अल्लाह ताला से इजाज़त तलब करके ज़मीन पर नाजिल होते हैं। आइए इस सिलसिले में चंद बातें मुलाहिज़ा करते हैं ताकि इस रात इबादत करने का जज्बा पैदा हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुहद्दिसीन इकराम ने उसकी वजह ये बयान की है कि कोई शख्स खुद भूखा रहकर अपना मुंह का निवाला किसी और ज़रूरतमंद को खिला दे, ये वो नादिर इबादत है जो फ़रिश्तों में नहीं होती। गुनाहों पर तौबा और निदामत के आंसू बहाना और गिड़गिड़ाना, अल्लाह से माफ़ी चाहना, अपनी तबीयी नींद छोड़कर अल्लाह की याद के लिए रात के पिछले पहर उठना और खौफ खुदा से हिचकियाँ ले लेकर रोना, ये वो इबादतें हैं जिनका फ़रिश्तों के यहाँ कोई तसव्वुर नहीं, क्योंकि वो ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना गुनाह करते हैं, ना सोते हैं। लेकिन इंसान गुनाह भी करता है, तौबा भी करता है, रोता भी है, उसके ख़मीर में नींद भी है, वो सोता भी है। नींद को छोड़कर अल्लाह की याद में अपने गुनाहों को याद करके रोता है। वो आंसू, वो हिचकियाँ, वो देखने के लिए फ़रिश्ते रूह ज़मीन पर नाजिल होते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, गुनहगारों की सिसकियाँ और हिचकियों की आवाज़ मुझे तस्बीह व तहलील की आवाज़ों से ज़्यादा पसंद है। इसलिए फ़रिश्ते याद खुदा में आंसू बहाने वाले आँखों को देखने के लिए और खौफ खुदा से निकलने वाली आंसुओं को सुनने के लिए रूह ज़मीन पर उतरते हैं। सुबहान अल्लाह। इमाम राज़ी अलैहि रहमा ने उसकी वजह ये बयान फरमाई कि इंसान की आदत है कि वो उलमा व सालिहीन के सामने ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा खुशू खुजू से इबादत करता है। अल्लाह ताला इस रात फ़रिश्तों को भेजता है कि ऐ इंसानों, तुम इबादत गुजारों की मजलिस में ज़्यादा इबादत करते हो, अब आओ मेरे मलाइका की मजलिसों में खुशू व खुजू से इबादत करो ताकि तुम्हारी इबादतें फ़रिश्ते देखेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फ़रिश्तों की नुज़ूल की एक वजह यह भी हो सकती है कि इंसान की पैदाइश के वक्त फ़रिश्तों ने इस्तफ़सार किया था कि मेरे मालिक, तू इस इंसान को पैदा करने वाला है,
اسے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو زمین میں فسق و فجور اور خون ریزی کرے گا۔ لہٰذا اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اس رات کی عبادت گزاروں کو زبان رسالت سے مغفرت کی نوعید سنائی، فرشتوں کی آمد اور ان کی زیارت اور سلام کرنے کی بشارت دی، تاکہ اس لیے یہ رات جاگ کر گزاریں، تھکاوٹ اور نیند کے باوجود اپنے آپ کو بستروں اور آرام سے دور رکھیں، تاکہ جب فرشتے آسمان سے اتریں تو ان سے کہا جائے یہی وہ ابن آدم ہیں جن کی خون ریزوں کی تم نے خبر دی تھی، یہی وہ شرخار کی ہے جس کے فسق و فجور کا تم نے ذکر کیا تھا۔ اس کی طبیعت اور خلقت میں ہم نے رات کی نیند رکھی ہے، لیکن یہ اپنی طبعی اور خلقی تقاضوں کو چھوڑ کر ہماری رضا جوئی کے لیے رات سجدوں قیام میں گزار رہا ہے۔ میرے فرشتوں، میرے بندوں کو دیکھو۔ اسی لیے زمین پر روئے زمین پر فرشتے اترتے ہیں، تاکہ بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رو کر ہچکیاں جب لیتا ہے تو اللہ کو تسبیح و تہلیل سے زیادہ وہ ہچکیوں کی آواز اللہ کو محبوب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ایسا فرشتہ روح زمین پر نازل ہوتا ہے، آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان باغ باغ ہو جائے گا، آپ کے ایمان میں جلا پیدا ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صاحب تفسیر روح البیان تحریر فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ایسا ہے جس کا سر عرش کے نیچے ہے اور دونوں پاؤں ساتوں زمینوں کے جڑوں میں ہے، اس کے 1000 سر ہیں اور ہر سر کا عالم دنیا سے بڑا ہے، اور ہر سر میں 1000 چہرے اور ہر چہرے میں ہزار منہ اور ہر منہ میں 1000 زبانیں، اور ہر زبان سے 1000 قسم کی تسبیح و تمہید پڑھتا ہے۔ ہر زبان کی بولی دوسری زبان سے نہیں ملتی، وہ منہ سے زبان کھولتا ہے تو تمام آسمان کے فرشتے اس کے ڈر سے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں کہ کہیں اس کے چہرے کے انوار انہیں جلا نہ دے۔ ہر صبح شام ان تمام مومنوں تمام منہوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ یہ فرشتہ جب شب قدر میں زمین پر اترتا ہے تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اہل ایمان، روزہ داروں، مردوں اور عورتوں کے لیے طلوع فجر تک استغفار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی سعادت ہمارے لیے۔ اب ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ ہم رات کو ایک رات جاگ لیں اور اللہ کو منا لیں۔ آج دیکھیں انسان بیماری کے خوف سے ڈر رہا ہے، موت کے خوف سے ڈر رہا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر کتنے نوجوان موت کی آغوش میں سو رہے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں۔ تو اللہ نے آج ایک ایسی رات عطا فرمائی، رو رو کر ان غمخاروں کے لیے دعا فرمائے اور امت کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ دوسرے کے حق میں دعا کرنے والے کی دعا بھی قبول فرما لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام راضی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آخرت میں فرشتے مسلمانوں کی زیارت کریں گے اور آ کر سلام عرض کریں گے، الملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور آ کر سلام کریں گے۔ اے لیلۃ القدر میں یہ ظاہر فرمایا کہ اگر تم میری عبادت میں مشغول ہو جاؤ تو آخرت تو الگ رہی، دنیا میں بھی فرشتے تمہاری زیارت کو آئیں گے اور آ کر سلام عرض کریں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ اس رات میں زندگی، موت اور رزق وغیرہ کے احکام مدبرات امور فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ 4 فرشتے ہیں، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اس سال جس قدر بارش ہونی ہے، جس قدر انسان کو رزق ملنا ہے اور جن لوگوں کو جینا مرنا ہے، اس کو لوح محفوظ سے نقل کر کے لکھ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ لیلۃ القدر میں یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ کون کون سا شخص اس سال حج بیت اللہ کرے گا، کون کون سا انسان اس سال میں مرے گا، کس کو رزق دیا جائے گا۔ اس رات میں پورا حساب و کتاب لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بڑی پیاری حسین خوبصورت حدیث مبارکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر مجھ کو شب قدر معلوم ہو جائے
تو میں اس میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت اس طرح ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر لیلۃ القدر پالوں تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ فرمایا اس سے عافیت کا سوال، عافیت کے سوا کچھ نہ مانگنا۔ اس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعائے مبارکہ کی طرف اشارہ ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیات والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ میں تجھ سے عفو، عافیت اور دین و آخرت میں معافات، عافیت مانگتا ہوں۔ اے اللہ مجھے معاف فرما، معافی مانگو، اللہ سے عافیت مانگو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مذکورہ احادیث کریمہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو دعائیں تعلیم فرمائی وہ بڑی ہی معنی خیز اور جامع ہیں۔ مذکورہ دعاؤں میں بندہ اپنے رب کی شان عفو کرم کو وسیلہ بنا کر عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما۔ اور دوسری دعا میں دین و دنیا اور آخرت میں عفو، عافیت اور معافات کو طلب کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی شان رحمی و کریمی جوش پر ہوتی ہے، اس لیے ہم جیسے سیاہ کاروں کو اس سنہرے موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور رب کی رحمت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے عفو کرم کی بھیک مانگنی چاہیے اور شب قدر میں خاص اس دعا کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ شب قدر کی فضیلت قرآن و مقدس سے ثابت ہوئی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہم اگر شب قدر میں شب بیداری کا خاص اہتمام کریں اور قیام و تلاوت میں مصروف ہو جائیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا اور کرم کی نظر بھی فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب قدر کی اس مقدس آنے والی رات میں بہت زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اپنے گھروں میں تنہائی میں رونے کی عادت بنائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ آج دیکھیں مسجدیں بند ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان اس شب قدر جیسی مقدس رات سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ان سے کہا جائے شب بیداری کرو، رات میں قیام کرو تو کہتے ہیں مسجدیں بند ہے، نماز پڑھنے میں سستی آتی ہے، نیند آتی ہے، مزہ نہیں آتا، اس طریقے کی باتیں کر کے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ جو اس رات 4 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھے تو اس نماز کا پڑھنے والا گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے گویا آج ہی پیدا ہوا ہو، اور اللہ عز و جل شانہ اسے جنت میں 1000 محلات عطا فرمائے گا۔ اتنی برکتیں ہیں نماز پڑھنے کی، لیکن ہمارے اوپر قضا نمازیں باقی ہیں تو ہم قضا نمازوں کی ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ قیامت میں پکڑ سے بچ جائیں، کہ کیونکہ سب سے پہلے قیامت میں نماز کا سوال ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو لوگ شب قدر سے محروم ہوتے ہیں اس کے نقصانات بھی بیان کیے گئے، اس کی وعید بھی بتائی گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں شب قدر میں شب بیداری اور عبادت کرنے کے بے شمار فائدے ہیں، وہیں اس میں سستی برتنے اور غفلت کا مظاہرہ کرنے میں بے شمار نقصانات بھی ہیں۔ اگر ہم نے لیلۃ القدر میں یعنی رمضان المبارک کی طاق راتوں میں قیام اور تلاوت کا اہتمام نہ کیا تو اس کا نقصان بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ بے شک یہ مہینہ جو تم پر جلوہ فگن ہوا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر، جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا وہ پوری بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے شب قدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہو، پوری بھلائی سے محروم ہوگا، کبھی وہ بھلائی نہیں پا سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث سے پاک سے واضح ہو گیا کہ شب قدر میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے خوب تیار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کریم چند گھنٹوں کی عبادت کے عوض اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ نہایت کم نصیب ہے وہ شخص جو چند گھنٹے بھی اپنے رب کے حضور عبادت کے لیے قربان کرنے کو تیار نہیں۔ اگلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی اور وہ عبادت و ریاضت کی کثرت کرتے تھے، اللہ عز و جل ان سے
اس امت پر کرم فرمایا کہ ان کو شب قدر عطا فرما دی، اور ایک شب قدر کی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ کر دیا۔ کم وقت اور کم محنت میں بھی لیکن ثواب میں لمبی عمروں سے زیادہ انعام و اکرام صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہی ہے۔ اگر بندہ اس کے باوجود بھی غفلت برتے تو اس پر افسوس ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیلۃ القدر میں خوب عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال اور دوست احباب کو بھی اس پر آمادہ کرو۔ لیلۃ القدر میں جتنا جاگنا اپنی قسمت کو جگانے کا ذریعہ بن جائے، لیلۃ القدر میں جاگنا اپنی قسمت کو جگانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اس دعا کو کثرت سے پڑھو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اس لیے کہ آخرت کا معاملہ بہت ہی کٹھن ہوگا۔ شب قدر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی ساری پریشانیوں کو آسان فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سال کے ہم 11 مہینے گناہوں میں گزارتے ہیں اور ہماری راتیں کیسی گزرتی ہیں ہم خود جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع عطا فرمایا ہے، اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، رو کر کے دیکھیں اللہ دل کو کتنا سکون عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ نہیں آئندہ سال ماہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں۔ ماہ رمضان تو آتا رہے گا اور قیامت تک آتا رہے گا، وہ اپنے بندوں پر اپنی رحمت کو نچھاور کرتا رہے گا، لیکن ہم نے اس موقع کو گنوا لیا تو پھر ہمیں کبھی یہ مہینہ پھر نصیب نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی ان سعادتوں کو غنیمت جان کے عبادت کرنے کی کوشش کریں اور رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کی کوشش کریں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کو تڑپایا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان کے لیے خاص دعا کریں، ہو سکتا ہے کسی نیک بندے کی دعا سے یہ ساری مصیبتیں ٹل جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی دعاؤں میں حصہ نصیب فرمائے۔ کہنے سننے میں مجھ سے غلطی یا لغزش رہ گئی ہی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے معاف فرمائے اور ماہ شب قدر کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔